وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے۔ آئیے اب ہم آپ کے درمیان شہنشاہ خطابت کے میدان کے نیر تابہ تنظیم ائمہ مساجد سہرسہ کے نائب صدر جامع مسجد گھوڑدور کے امام و خطیب حضرت مولانا ضیاء الدین ندوی صاحب کے قدموں میں یہ 4 مصرے رکھتا ہوں اور انہیں آواز دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے لیے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ لبوں پر دعائیں سجائے پھرتا ہے، لبوں پر دعائیں سجائے پھرتا ہے، وفا کی راہوں میں خود کو مٹائے پھرتا ہے، اور لگا نہ سکا اس کی قد کا کوئی اندازہ، وہ آسماں ہے لیکن سر جھکائے پھرتا ہے۔ حضرت مولانا ضیاء الدین ندوی صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وقال تعالى إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام اور سامعین، پردہ نشین ماں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو آج کے اس مبارک دن میں، جو دن 12 ربیع الاول کے اعتبار سے بھی موسوم و معروف دن ہے، اس دن کو ایک خاص مناسبت ہے سیرت سے اور اصلاح سے، انسانیت کی اصلاح سے، کہ جب دنیا اصلاح سے خالی ہو چکی تھی، 2500 سال کا ایسا وقفہ گزرا سن 571 عیسوی سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 2500 سال کا اتنا وقفہ گزر گیا کہ لوگوں نے امید چھوڑ دی تھی، انسانیت ختم ہو گئی تھی، اتنی بے حیائی، برائی، فساد انسانوں کے بیچ آ چکا تھا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا۔ جب تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ جھگڑا کرتے تھے، صرف اس بات پر کہ تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پیا، یا میرے چراگاہ میں تیرا اونٹ کیوں آ گیا۔ آنے پر یا پانی پینے پر جو جنگ ہوتی تھی وہ جنگ 100 سال چلتی تھی۔
وہ جنگ کوئی ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، منہا ٹھٹھی والی نہیں. اس جنگ میں اگر کوئی آدمی مرنے لگتا تھا تو اپنے بال بچوں کو یہ کہہ کے مرتا تھا کہ میرے بیٹو میری فلانے سے لڑائی ہے، جب تم اس کو قتل کر کے اس کے سر کی یہ کھوپڑی اتارو گے اور اس کھوپڑی میں شراب رکھ کے پیو گے تو میرے روح کو تسکین ملے گی. ایسی دنیا تھی، ایسے لوگ تھے کہ تلوار کی دھار چیک کرنے کے لیے گردن کاٹتے تھے. کوئی کسی کی ماں نہیں تھی، کوئی کسی کی بہن نہیں تھی. یعنی لوگ یہ سمجھتے تھے بیٹی کے پیدا ہونے پر کہ میری بیٹی کسی کے بہو بنے گی، کسی کے گھر جائے گی، کوئی اس پر چڑھے گا، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس سے پہلے اس کو زندہ گاڑ دیتے تھے. جب ایسی دنیا تھی اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس عالم انسانیت پر رحم فرمایا اور ساری دنیا کے انسانیت کو انسان بنانے کا، انسان کو صحیح کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جمہور کے قول کے مطابق آج 12 ربیع الاول، گو کہ اس دن میں اختلاف بھی ہے. بعض لوگ کا کہنا ہے کہ نہیں وہ دن 9 ربیع الاول تھا یا 8 ربیع الاول تھا، لیکن جمہور کا قول ہے کہ آج کے دن جو 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، جس کو عید میلاد النبی کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ 4:20 پر صبح صادق کا وقت تھا، مکے میں ایک بچہ پیدا ہوا. اس وقت جس دن وہ بچہ پیدا ہوا تو اس وقت دائی کے طور پر جو عورت تھی وہ شفا بنت اسود، وہ تھوڑا سا نرسنگ کا کام جانتی تھی، دائی کا کام جانتی تھی، جو لیڈی ڈاکٹر جو کام کرتی ہیں وہ کام وہ جانتی تھی. وہ اس وقت اماں آمنہ کے حجرے میں تھیں جس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. تو آپ نے جو دیکھا کہ پیدا ہوتے ہی عام طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گندگی کے ساتھ باہر آتا ہے، لیکن آپ جب پیدا ہوئے ہیں تو صاف و شفاف آئے ہیں. مختون اللہ نے کیسا بھیجا ہے، وہ جو ہادی آیا ہے وہ کیسا ہادی ہے، کیسا علم بردار ہے، کیسا محسن انسانیت ہے، کیسا رحمت للعالمین ہے. ساری دنیا کے آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے لوگ اللہ کو، اے اللہ ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ جس کو کہے اے میرا محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہم آپ کو خوش کریں گے، ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے عن قریب آپ کو ہم راضی کریں گے. جس کو اللہ راضی کرنے پر لگا ہو کہ میرا محبوب آپ سے اس سے بھی زیادہ جو آپ کی گھنیری زلفیں ہیں، میں اس کی قسم اٹھا کے میرے محبوب کہتا ہوں، اور وَالضُّحَىٰ، اور میرے محبوب میں آپ کے روشن چہرے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اس چشتی پور والوں کو بھی بتا دیجئے، اور قیامت تک کی انسانیت کو قرآن کا یہ پیغام جو ایک خوبصورت پیغام ہے، رحمان کا پیغام ہے، اور ایک انسانیت کے نام ہے، جس میں اللہ نے کہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، اے میرے محبوب مجھے آپ. میں مختصر طور پر آپ کو یہ بتاؤں کہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے اپنے محبوب کو دی، صرف 63 سال کی زندگی دی. اس 63 سال میں نبوت کے پہلے کی زندگی 40 سال کے اور نبوت کے بعد کی زندگی 23 سال کے. اس 23 سال میں جو آپ نے کیا، جو آپ نے محسن انسانیت کے لیے کر دیا، ایسی جماعت تیار کی، 1.25 لاکھ کا ایک ایسا مجمع، ایک ایسا جتھا تیار کیا کہ اس انسانیت نے، ایک آدمی، ایک صحابی ہیں جو بعد میں ایمان لائے، مصعب بن عمیر، ان کو پتا چلا کہ مکے کے لوگ بدل گئے. مکے کے لوگ، ان کو حیرت ہوئی کہ مکہ کا لوگ کیسے بدل سکتا ہے، وہاں کا اتنا جاہل، اتنا اجڑ، بات بات پر جھگڑا کرنے والا، جھگڑا تلاش کرنے والا. بلکہ جھگڑا تلاش کیسے کرتے تھے، مکے کی پتلی پتلی گلیاں ہوتی تھی، اس گلی میں آ کر کے کوئی ایسے لیٹ جاتا، لمبا پوری گلی کو چھیک کر کے لیٹ جاتا، اور پھر نعرہ لگاتا، کوئی ہے جس کو اس کی ماں نے جنا ہو، یا کوئی ہے جس کو اس کی ماں نے دودھ پلایا ہو، اس گلی سے پار ہو کے دکھائے. اب اتنی پتلی گلی ہے، لوگوں کو جانا ہے، دوسرا اگر پھلانگ کے چلا گیا، اب اس بات پر جنگ چلتی. جنگ
مرنے مارنے والی جنگ, چھوٹی موٹی بات کی جنگ نہیں, لڑائی جھگڑا نہیں, صرف تلوار نکلتے اور ایک دوسرے کی گردن کاٹی جاتی اور 100 سال تک اس طرح کی جنگیں چلتی, ایک دوسرے سے ایسے رہتا. ایسے چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنے والے لوگوں کے بارے میں صرف 23 سال میں جب آپ نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے اور لوگوں کو انسان بنایا ہے, جانور کو انسان بنایا, جانور تھے ان کو انسان بنایا کہ پہلے انسان بنو, پہلے انسان بنو, انسانیت کو سیکھو, انسان بن کے سوچو, انسان جب بنایا تو ایسا بنایا کہ جانور کے لیے بھی رحمت بن گئے. ایک صحابی نے ایک جانور کو کہا آ جا, اللہ کے رسول نے کہا تیرے ہاتھ میں کچھ ہے, کہا نہیں, ہم تو جانور کو ایسے ہی بلاتے ہیں, بلا رہے. کہا یہ بھی غلط ہے, یہ دھوکہ ہے, جانور کو دھوکہ دے رہے, جانور کو دھوکہ دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. اس سے بھی منع کیا کہ جانور کو جو ایسے ہاتھ بند کر کے بکری کو یا کسی کو بلاتے ہیں آ جاؤ, کہا یہ بھی صحیح نہیں ہے. ایسا ادب سکھایا. ایک فلاسفر ہے تھامس کرلائسل, وہ کہتا ہے how one man single-handedly could dwell warring tribes and wandering in 2 decades. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو صرف 2 دشک ملے اور 2 دشک میں ساری زندگی بدل دے, سب کچھ کے بارے میں بتا دے, سب کچھ کے بارے میں بتا دے. اے لونگ فادر, باپ کے بارے میں بتایا کہ باپ کیسا ہو. بغل میں بیٹی ہے فاطمہ, روز آتی ہے, روزانہ باپ سے ملنے آتی ہے. کیا ادب سکھایا کہ روزانہ باپ کھڑا ہو جاتا ہے بیٹی کے لیے, کھڑا ہو کے ایسے دروازے تک چل کے جاتا ہے. آج ہم اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آوے تو میرا بچہ کھڑا ہو جائے. ہمارے نبی نے کیا سکھایا؟ اکرموا اولادکم, اپنی اولاد کو عزت دو, وَأَدِّبُوهُنَّ, اسے ادب سکھاؤ, تہذیب سکھاؤ. آج ہم نے ادب نہیں سکھایا, تہذیب نہیں سکھایا, ڈاکٹر تو بنا دیا, انجینئر تو بنا دیا. اللہ کی قسم یہ ڈاکٹر بن کے قصائی بن گیا, کڈنی نکال کے بیچ دے رہا ہے, کڈنی نکال کے بیچ رہا ہے. یہ ڈاکٹر بنایا, ادب نہیں سکھایا, انسان نہیں بنایا. سارے پیسے آپریشن کر کے کہتا ہے اتنے لے کے آؤ تو ٹھیک ہوگا, تو آپریشن ہوگا, کھول کے بیٹھا ہوا ہے. میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے محبوب, آپ کو جس انسانیت کو سدھارنا ہے اس انسانیت کے لیے اصلاح معاشرہ پر جو سب سے فٹ آنے والی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے لوگو. کیا کہا؟ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی پڑھنے کے زمانے میں اس وقت سمجھ میں نہیں آئی, بعد میں بات سمجھ میں آئی. المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن کا آئینہ ہے, مومن کا آئینہ ہے. آئینہ میں آدمی کس کو دیکھتا ہے؟ آئینہ میں آدمی کو کیا نظر آتا ہے؟ جب آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں, اپنی کمیاں نظر آتی ہیں کہ میرے اندر یہ کمی ہے, لگتا ہے میری آنکھ پیلی ہو رہی ہے, لگتا ہے پیلیا جونڈس تو نہیں ہو رہا ہے, لگتا ہے مجھے ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی, میرے چہرے میں یہ گراوٹ دکھ رہی ہے. اس کو آئینہ اس کی کمی کا احساس دلاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ سب کمیاں ہو رہی ہیں یا تم ٹھیک ہو. ایسے المؤمن مرآۃ المؤمن, ہمیں اپنی کمیاں اگر دوسروں کو غلط کرتے ہوئے بھی دیکھیں تو ہمیں اپنی کمیاں نظر آنی چاہیے, نہ کہ دوسروں کی کمیاں ہم گنانے بیٹھ جاتے ہیں. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, کسی شاعر نے کہا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کر کے بتایا نہیں, کر کے دکھایا. صحابہ کی جو جماعت تیار کی ہے وہ صحابہ نے سارے چیز پر چل کے کر کے دکھایا. اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک فلاسفر کہتا ہے, برنارڈ شاہ کہتا ہے, if he is not present amongst us, اگر آپ کے نبی, آپ کے حضور, آپ کے رحمت للعالمین, جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے نبی, ہمارے رسول, ہمارے انتم سندیشٹا, ہمارے لاسٹ پیغمبر, ہمارے یہ سارے جو ہمارے لیے, یہ میں جس سرزمین سے ان کا تعلق ہے دسنا,
وہاں کے سرزمین سے ایک بڑے عالم مولانا حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے. ان کے بغل میں ایک جگہ ہے گیلان, وہاں مولانا مناظر حسن گیلانی انہوں نے کہا کہ اسی دن جس دن مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہمارے یہ غیر مسلم یا غیر برادری کہا, یہ جس دن غیر کہا نا, یہ جان نکل گئی. یہ ہمارے غیر کہاں ہیں؟ یہ تو ہمارے اپنے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ اللہ کہہ رہا ہے. یا ایھا الناس اتقوا, پڑھیے سورہ نساء پہلی آیت. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, اتقوا, ڈرو اپنے اس رب سے, ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اے لوگو, اپنے اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک ماں ایک باپ سے پیدا کیا ہے. ہم سب ایک آدم ایک حوا کی اولاد ہیں. ایک باپ ایک ماں ہماری ہے. ہم سب ایک آدم کے آئے ہیں. ہمارے جو جسموں میں خون ہے وہ ہم سب بھائی ہیں. یہ جو اللہ نے مختلف قبیلوں میں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. یہ جو قبیلوں میں, گروہوں میں, فرقوں میں یہ اللہ نے رکھا ہے, یہ باہم تعارف کے لیے, اکرام کے لیے, پہچان کے لیے, عزت دینے کے لیے رکھا ہے. ایک دوسرے کو عزت دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا صحابہ کو, اور جب صحابہ کی جماعت کو تیار کیا اور صحابہ کو جب سب کے بارے میں بتایا, یہ اس کا یہ حق ہے, اس کا یہ حق ہے, لوگ حیران. تھامس کرلائسل حیران, ہاؤ ون مین, کیسے ممکن ہے ایک آدمی یہ سب کرے. اے ڈیووٹڈ ہسبینڈ, ہم سب کو آج ہمارے گھر میں ہم سب کے ساتھ ایک پتنی ایک بیوی رہ رہی ہے, اس کی ڈھیر ساری شکایتیں ہم سے. قربان جائیے, انہوں نے ضرورت کے تحت مصلحت دین پھیلانے کے لیے, بعض لوگ کہتے ہیں عیاشی. ذرا آپ سوچیں, کون ایسا نوجوان ہوگا جو 25 سال کا کنوارا نوجوان ہوگا اور 40 سال کی ایک ایسی بیوہ سے جس کی پہلے سے 3 شادی ہو اور اس کو پہلے سے بچہ ہو, کیا وہ اس سے عیاشی کے لیے شادی کرے گا؟ ایسا کوئی کرے گا؟ جو 25 سال کا نوجوان ہو, کنوارا ہو, جس کو سب لڑکی دینے کو تیار ہو, وہ نوجوان کوئی ایسی 40 سال کی بیوہ جس کو پہلے سے اولاد ہو اور 3 شادیاں ہو اس کی, اس سے شادی کرے. اور پھر جب تک وہ ان کے نکاح میں رہی ہیں تب تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال, حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال سے لے کر کے حضرت خدیجہ کے انتقال تک آپ کی دوسری شادیاں نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ نے شادیاں کی ہیں. آپ کو دین پھیلانا تھا, لوگوں کو سمجھانا تھا. جب بہت سارے لوگ, بہت سارے بادشاہوں کی بیٹیاں, بہت سارے بادشاہوں کی بیٹیوں کو جو ملک فتح ہوئے, جو ملک فتوحات ہوتے گئے, جس کو لوگوں نے کسی ملک کو لوٹ لیا, ان لوگوں کی عورتیں جب غلام بن کے آئی, اس کے ساتھ غلط ویوہار نہ ہو, اس کو عزتیں ملے, اس کے لیے ان کو مرتبہ دینے کے لیے, عزت دلانے کے لیے ان سے بھی آپ نے نکاح کیا ہے. عزت دیا ہے نکاح کر کے, اس کو خرچہ دیا ہے. اور کوئی ایسی نہیں ہے ڈیووٹڈ ہسبینڈ, کسی کو شکایت نہیں ہے. آپ کسی کے بارے میں تاریخ میں اٹھا کے یہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ کسی نے یہ کہا کہ مجھ کو کھانا خرچہ نہیں ملتا تھا. آپ سال بھر کا خرچہ ساری بیویوں کو پورے سال کا خرچہ اکٹھا دیتے تھے, پہلے ہی دے دیتے تھے. آج سال شروع ہوتا, آنے والے پورے سال کا خرچہ آپ ان کے گھر بھیج دیتے تھے, اور روزانہ عصر کے بعد آپ سب کے گھر جاتے تھے, اور باری باری سے آپ کی باری لگی تھی. آج ان کے یہاں ہے تو کل ان کے یہاں ہے, سب کی مزاج پرسی کرتے تھے. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اے ڈیووٹڈ ہسبینڈ, اے ونڈرفل کمپینین, 1.25 لاکھ کا مجمع ہے, اور 1.25 لاکھ میں سے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے. ہر صحابی فداک ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ. آپ کو اشارہ, ایک صحابیہ آتی ہے, کہتی یا رسول اللہ پتہ چلا آپ جنگ میں جا رہے ہیں. کہاں جنگ میں جا رہے ہیں؟ کہے یہ بچہ ہے میرا, 1 مہینے کا بچہ ہے, اس کو ساتھ لیتے جائیں. کہا 1 مہینے کا بچہ, ہم تو جنگ میں جا رہے ہیں.
جنگ ہونی ہے، جنگ تیر تلوار کی جنگ ہوتی ہے، وہاں پر جوانوں کا کام ہے، جوان لڑے گا، اس بچے کو لے جا کے کیا کریں گے؟ وہ صحابیہ کہتی ہے ہم آپ کو تکلیف پہنچانے نہیں آئے، ہمارے گھر میں کوئی جوان ہے نہیں، ہمارے شوہر بھی شہید ہو چکے ہیں، ہمارے گھر میں اور کوئی صرف یہ بچہ ہے، آپ لے جائیں، اگر آپ کے اوپر دشمن کو کوئی تیر آئے، کوئی دشمن کی طرف سے حملہ ہو تو میرے بچے کو آگے کر دیجئے، تیر میرے بچے کو لگے، آپ کے جسم پر نہ لگے۔ یہ عورتوں کا جذبہ تھا، عورت کا جذبہ یہ تھا۔ بچہ کا کیسا جذبہ ہے؟ ایک صحابی فرماتے ہیں بدر کا موقع ہے، میں بدر کے موقع پر کھڑا ہوں، میرے دونوں بغل ایک عامر ایک عمیر آ کے کھڑا ہو گیا، بچہ چھوٹا بچہ ہے، جو اتنا چھوٹا ہے کہ جو تلوار لٹکائے ہوا تو اس کی تلوار زمین سے لگتی تھی۔ وہ کہتا ہے چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ بتائیے، میں نے سنا ہے ہمارے حضور کو وہ گالیاں دیتا ہے، اگر خدا کی قسم اگر آج مجھے دکھ گیا تو یا ابو بکر ہوگا یا ہم ہوں گے۔ کہا ابھی وہ اتنا بول رہا تھا، ہم اس کو دیکھیں، یہ کیا پدی کا شور ہوا، یہ پاؤ بھر کا بچہ یہ ہم کو کہہ رہا ہے ابو جہل کے بارے میں جو سردار ہے۔ کہا میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ دیکھا کہ ابو جہل گھوڑے پر جا رہا، کہا وہ ابو جہل وہ جا رہا، کہا ابھی میں نے انگلی کا اشارہ پورا نہیں کیا تھا، یہ دونوں دوڑ کے گیا، ایک نے اس کے گھوڑے پہ تلوار ماری، گھوڑا گرا، دوسرے نے اس کے اوپر تلوار ماری کہ میرے نبی پر آنچ آئے، میرے نبی کو کوئی کہے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، جان دینی پڑے گی دے دیں گے۔ ایسا جذبہ بچوں کا، عورتوں کا، مردوں کا، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، لیکن ان سارے جذبے کو ٹھیک کرنے کے لیے جو برنارڈ شاہ کہہ گیا ہے، برنارڈ شاہ نے جاتے جاتے کہا، ہمارے اور آپ کے لیے کہا، if محمد صلی اللہ علیہ وسلم were alive today، اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے were alive today، that he would succeed in solving all these problems which threaten to destroy human civilization۔ اگر آج ہمارے بیچ زندہ ہوتے تو بنی نوع انسانی کی ساری پریشانیوں کو وہ حل کر دیتے۔ if he is not present amongst us، his teaching are with us، اگر وہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ انہوں نے جو تعلیم انہوں نے چلائی تھی، جو قرآن ان کے اوپر اترا ہے، جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے، جاتے جاتے وہ تھکا ہارا مسافر 63 سال کا وہ مسافر جاتے جاتے کیا کہہ کے گیا؟ ترکت فیکم امرین، دیکھو میرے پیچھے آنے والوں، تمہارے لیے دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ۔ ایک قرآن اللہ کی کتاب کو، دوسرے سیرت کو، سنت کو۔ اگر تم اس کو پکڑے رہو گے، اس پر چلتے رہو گے، تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم فلاح پاؤ گے، راہ راست کو جاؤ گے۔ لیکن اس کے لیے وہ برنارڈ شاہ کی بات سونے کے حروف سے لکھ کر اپنے جیب خاص میں، اپنے دامن میں باندھنے کا ہے۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ if he is not present amongst us، his teaching are with us، and surely، یقیناً، بلا شبہ، the problems of human society could be solved in the light of his teaching۔ بنی نوع انسانی کی جتنی پریشانیاں ہیں، یہ ساری پریشانیاں آپ نے کہا، آپ نے پڑوس کا بتایا، اتنا بتایا، صحابہ کہنے لگے کہ مجھے لگا کہ کہیں پڑوس کا حق نہ دے دیں جائیداد میں۔ کہا اگر تم اگر پڑوسی کو بوٹی نہیں پہنچا سکتے، پڑوسی اگر تمہارا ناراض ہے اور تم پیٹ بھر کھا رہے ہو، بھوکا ہے، تم اپنی عبادت سے جنت میں نہیں جا پاؤ، چاہے سجدے کے گٹھے پڑ جائیں۔ اگر پڑوسی، نوٹ مسلم نہیں، پڑوسی کوئی بھی ہے، کسی ذات، کسی کمیونٹی، کسی برادری کا میرا پڑوسی ہے، میرے اگل بغل کا رہنے والا ہے، اگر ہمارے پڑوس کو ہم سے تکلیف پہنچتی ہے، یاد رکھیے ہم اس نبی کے صحیح ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر جانور کو ہم سے تکلیف پہنچتی ہے، ایک بڑھیا بلی کو گھر میں بند کر کے چلی گئی، اللہ کے نبی نے کہا اس بلی کو بند کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا، جہنم اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ ایک فاحشہ عورت ہے، بدکار عورت ہے، اس نے اس کو ترس آیا، ایک کتا زمین پر ناک اپنی زبان رگڑ رہا ہے، اس کو ترس آیا کہ یہ پیاسا ہے، اس نے اپنے دوپٹے میں جوتا باندھا اور جوتے کو کنویں میں ڈالا اور کنویں میں سے تھوڑا سا پانی نکالا اور پانی نکال کے اس کتے کے آگے رکھا، کتے نے زبان سے اس پانی پر زبان چلایا،
اللہ کے نبی نے فرمایا اس فاحشہ کو اللہ نے جنت دے دی۔ اللہ ہم سب کو اس نبی کے صحیح پیروکار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی جو اصل زندگی ہے ان کا پرچار، ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بہت مبارکباد کے مستحق ہیں یہ سارے منتظمین، اور بالخصوص ہمارے سابق ممبر اسمبلی نے جو اعلان کیا، جو انہوں نے بات کہی، یہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ سب لوگ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، بالخصوص جن بچوں نے حصہ لیا ہے، لیکن افسوس ان بچوں کی، ان کے گھر کے لوگوں کی اور تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہ بچے جو کالجوں سے آئے ہیں، آپ یقین مانیے ان بچوں نے بہت اچھا کیا ہے، ان کو انعام ملے، اللہ مبارک کرے۔ لیکن افسوس اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ سوال تھا کہ الصلاۃ خیر من النوم کون نماز میں، اذان میں، کس نماز کی اذان میں بولی جاتی ہے؟ کالج کے بچوں نے لکھا ظہر کی اذان میں۔ کیسے ہمارے بچے؟ ہم سب کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ بوجھ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔